السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناز خان اور میں آج آپ سے اپنی زندگی کی پرسنل بات شیئر کروں گی جو کہ ہر انسان کرتا ہے، بٹ مطلب اس طرح سے نہیں کرتا ہے جیسے کہ انسان کو کرنا چاہیے. اور لیکن انسان بناوٹی دنیا میں بناوٹی چیزوں میں بہت مصروف رہتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس دنیا میں بالکل اپنے آپ کو بالکل اکیلا ہی فیل کرتی ہوں اور نہ ہی میں کسی کا ساتھ چاہتی ہوں. آپ سوچتے ہوں گے کہ کیوں ایسا کیوں؟ کیونکہ اکیلے رہنے میں ہمیشہ اکیلے رہنے والے انسان کو سکون ملتا ہے. اور دوسری چیز، جب کبھی بھی بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم اکیلے ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. ایسا کسی کو نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اکیلے رہنے میں بہت ہی سکون ملتا ہے. اور جو سکون ہمیں جو چیزیں ہمیں اکیلے میں ملتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ دماغ میں سوچ اچھی ڈالتا ہے، وہ اکیلے میں جتنا سکون ملتا ہے اور اپنے دماغ کو ریلیکس ملتا ہے سوچ کے، اتنا محفل میں بیٹھ کے نہیں ملے گا. بہت سارے لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ جو بھی مصیبت پڑی، کوئی میرا ساتھ نہیں دیا کسی نے، اور کسی نے ایسا نہیں کیا. تو ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شکر کریں کہ آپ کا ساتھ کسی نے نہیں دیا. شکر کریں آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں. شکر کریں اس خدا کا جو اس نے آپ کو اکیلے ہی سپورٹ کیا، کسی انسان کے سہارے آپ کو سپورٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جب آپ اپنی مشکلات میں اکیلے ہو تو وہ یہ مت سوچو کہ آپ اپنی مشکلات میں اکیلے ہو، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. جہاں پر کوئی نہیں ہوتا وہاں پر میرا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہم کیسے بھول جاتے ہیں اور یہ آپ بھی کیسے بھول سکتے ہیں؟ میں نے بھی بہت ساری چیزیں، بہت ساری ذمہ داریاں، بہت سارے ایسی باتیں تھیں جس میں میں بہت اکیلی پڑی اور مجھے بھی ایسا فیل ہوا. لیکن آج میں عمر کے اس پڑاؤ پر، اس سمجھداری پر ہوں کہ مجھے اپنے آپ پر بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. وہ فخر کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اس لیے محسوس ہوتا ہے کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ تھا اور ہے ابھی بھی. میں یہ جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میری مدد کے لیے کسی کو نہیں بھیجا ہے تو بے شک وہ میری مدد کریں گے. میں اس بات سے بالکل بھی پریشان نہیں ہوتی ہوں کہ میری مدد کو کوئی آگے نہیں بڑھا، اس لیے میری مدد کو کوئی آگے، میں بلکہ یہ سوچتی ہوں کہ اس لیے میری مدد کو کوئی آگے نہیں بڑھا کیونکہ اللہ تعالیٰ شاید مجھے کسی کا محتاج نہیں کرنا چاہتا. بالکل جس طرح سے ہم دعا کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے کسی کا محتاج نہیں کرنا، اپنا محتاج رکھنا، ٹھیک ویسے ہی اللہ تعالیٰ شاید مجھے کسی کا محتاج نہیں کرنا چاہتا، وہ میری خود مدد کرتے ہیں. تو میں کیوں نہ فخر اپنے آپ پر محسوس کروں؟ یہ انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ کسی نے میری مدد نہیں کری. خود کے حوصلے بلند رکھو، خود کے حوصلے بلند رکھو. دیکھو پھر کیسے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کرتے ہیں. کریں گے، بالکل کریں گے، مجھے یقین. اور میں اپنی چیزوں پر خود قائم رہتی ہوں. میں اپنے حوصلوں پر کبھی بھی پریشان نہیں ہوتی کہ میں اپنے آپ کو توڑ دوں یا اپنے حوصلے توڑ دوں. میں کچھ بھی سوچتی ہوں بٹ یہ نہیں سوچتی کہ میں ہار سکتی ہوں. میں ہار نہیں سکتی، میں کبھی ہار نہیں سکتی کیونکہ میں کسی بندے پر ڈیپینڈ نہیں ہوں. میں کسی بندے پر ڈیپینڈ نہیں ہوں. بندہ صرف ایک میری اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا صرف ایک ذریعہ ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ نہیں بھیجا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا مالک میری مدد کرے گا. تو میں
بالکل بھی پریشان نہیں ہوتی ہوں، اور نہ ہی میں کسی کا انتظار کرتی ہوں کہ کوئی میرے لیے میری مدد کے لیے آگے آئے. میں بلکہ یہ انتظار کرتی ہوں کہ میری مدد کے لیے کوئی بھی آگے نہ آئے. کل کو انسان کہہ دیتا ہے پر میرا مالک کبھی نہیں کہتا. میرے مالک نے تو ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ بیٹا تو مجھے ایک بار میرا بچہ پکارے گا تو میں 100 بار آواز دوں گا. میں تجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جب ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو مجھے تکلیف کس بات کی. ایک ماں ہماری زندگی کے لیے ہماری اگر اس کو قسمت چننے کے لیے دیا جائے تو ماں ہماری قسمت اچھی لکھ دے تو وہ تو ہمارا رب ہے. اس نے دنیا اور آخرت دونوں ہی دیکھنی ہے اور ہمیں بھی دونوں ہی دیکھنی ہے. اسے ایک ایک ذرہ ایک ایک چیزیں دیکھنی ہے دنیا کی، وہاں سے یہاں تک کہ اس نے بنائی انہی کو دیکھنی ہے. تو جب وہ میری مدد کے لیے ہیں تو میں کسی انسان کی محتاج کیوں ہوں؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں اتنا بول رہی ہوں، بٹ میں بالکل اپنی زندگی کی حقیقت بیان کر رہی ہوں. میں نے ہر مشکلات میں اپنے آپ کو تنہا پایا. میں نے ہر مشکلات میں اپنے آپ کو تنہا پایا اور میں اپنی مشکلات سے خود لڑتی ہوں اور خود میں اپنے آپ کو حوصلوں میں بلند رکھتی ہوں کہ میں ٹوٹ نہیں سکتی، مجھے چلنا ہوگا، کیونکہ میں اگر ٹوٹ گئی تو میرے ارادے کمزور پڑ جائیں گے. میرا اللہ تعالیٰ بالکل یہ پسند نہیں کریں گے. مجھے ٹوٹتا دیکھ میرا مالک مجھے سنوارے گا، مجھے سجائے گا اور پھر سے مجھے اٹھا کے کھڑا کرے گا. تو میں جب بھی ٹوٹوں گی تو اپنے خدا کے آگے ٹوٹوں گی. مجھے کسی کے اوپر رتی بھر بھی بھروسہ نہیں، خاص کر کے اس مسئلے میں تو بالکل ہی نہیں کہ اس دنیا میں کوئی کسی کی مدد کرتا ہے. حالانکہ میں بولتی ہوں کہ مدد کرو کیونکہ میں خود بھی ایسا سوچتی ہوں کرتی ہوں، لیکن میں کر تو سکتی ہوں پر کسی سے کروا نہیں سکتی. ٹھیک اسی طرح کہ اگر کسی انسان سے میں محبت کروں تو وہ انسان مجھ سے محبت کرے تو یہ ضروری نہیں ہے نا. تو ٹھیک اسی طرح میں تو کسی کی مدد کر سکتی ہوں پر میں اپنے لیے مدد نہیں کروا سکتی. کیوں؟ کیونکہ میں مجبور ہوں. اس کے اوپر میرے اختیار نہیں ہے، خود کے اوپر اختیار ہے. تو ایسے مشکلاتوں میں صرف خدا کا سہارا لیا جاتا ہے اور وہ میرے جب ساتھ ہو تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے اور نہ ہی مجھے ٹوٹنے کا ڈر ہونا چاہیے. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں اگر ذرا سا لڑکھڑائی، میرے پیر، میرے حوصلے یا میرے قدم ذرا سے ڈگمگائے یا لڑکھڑائے تو میرا وہ مالک ہے نا، وہ رسی پکڑے ہوئے نا ہماری، وہ ہمیں ہماری منزل تک کے پہنچائے گا. بہت ساری زندگی میں ایسے راستے ہوتے ہیں جہاں پر انسان کمزور پڑ جاتا ہے. میری بھی عمر اتنی نہیں ہے کہ مجھے تجربے ہونے چاہیے، لیکن شکر الحمدللہ اتنی کم عمر میں مجھے دنیا کی اتنی جانکاری، اتنے تجربے مل چکے ہیں زندگی کے کہ میں کسی کے محتاج نہیں سوائے اوپر والے کے. میں اس پر عقیدہ رکھتی ہوں. مجھے ابھی بھی حوصلہ ہے کہ وہ میری مدد کریں گے اور ہر حال میں کریں گے. تو آپ بھی یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، ہے نا. مشکلات کوئی بھی ہوں، آپ کو فخر محسوس ہونا چاہیے کہ آپ اکیلے تھے. اس میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، آپ کا خدا تھا. آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ میرے اللہ نے میری مدد نہیں کری. وہ آپ سوچیں گے کہ میں نے خود سے اپنے آپ کو سنبھالا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. انسان خود سے اپنے آپ کو نہیں سنبھالتا ہے، کیونکہ وہ جب اکیلا ہو جاتا ہے نا تو وہ خود سے اپنے آپ کو نہیں سنبھالتا. وہ ہمت، وہ حوصلے، وہ طاقت، وہ مصیبت کو پار کرنے کا جذبہ صرف ہمارا اوپر والا دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. اگر وہی وہ سب چھین لینا تو ہم تو صرف محض ایک کٹ پتلی ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم پریشانیوں میں ٹوٹتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ پہ فخر محسوس کریے کہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہوئے. اور جس وقت آپ تنہا تھے، اکیلے تھے اپنی مشکلاتوں میں، اس وقت آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا. جس وقت آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا اس وقت آپ کا خدا آپ کے ساتھ تھا.
اور یہی عقیدہ آگے بھی بنا کے رکھیے. آپ کسی کے محتاج نہیں ہوئے. اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیے اور مدد کے لیے بھی اسی کو پکاریے. کسی بندے کی کوئی اوقات نہیں کہ کوئی کسی کی مدد کر سکے. تو آپ اپنے اللہ سے کہیے کوئی بھی قدم بڑھائیے تو بسم اللہ کر کے بڑھائیے اور اللہ سے کہیں ہمیں مدد دے. اور بھری محفل میں رہنے سے اچھا ہے کہ اکیلے پن میں رہ کر آپ اپنے خدا سے باتیں کریں. جو آپ اپنی ادھر ادھر باتیں اپنے دل کی کہتے ہیں وہ آپ اپنے خدا سے اگر بات کریں گے نا، تنہائی میں صرف بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنا بھی ایک عبادت ہے. تو اگر آپ کر سکتے ہو، جیسے دوستوں سے آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو، تو اس سے اچھا ہے کہ تنہائی میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے 1.5 گھنٹہ جائے گھنٹے بھی آپ بیٹھ رہے 10 منٹ بیٹھ رہے 5 منٹ بیٹھ رہے، تو آپ اس میں اپنے اللہ کا نام لیجیے اور اللہ ہی سے اپنی باتیں کریے. جیسے ہم اس ٹائم آپ سے کر رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے آپ اپنے خدا سے باتیں کریے. دیکھیے آپ کو، آپ کے دماغ کو اور آپ کے دل کو کتنا سکون ملتا ہے. تو تنہائی سے گریز نہ کریں. تنہائی ہے تو سکون ہے، اکیلے میں ہے تو بھی سکون ہے. مدد میں کوئی نہیں آیا تو کوئی گلہ شکوہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں. مجھے کوئی کسی سے لینا دینا نہیں. صرف آپ کو لینا دینا ہے تو صرف اللہ سے. میں صرف یہی کہنا چاہوں گی، صرف خدا ساتھ ہونا چاہیے. باقی دنیا خلاف ہو تو کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر میری کسی بھی بات سے کوئی بھی تکلیف ہوئی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور کوئی بھی بات اگر بری بھی لگی ہو یا تکلیف ہوئی ہو تو کمنٹ بھی کر دیجیے گا، بتا دیجیے گا اور معاف بھی کر دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.